الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ جمعہ سے متعلق کچھ مسائل تھے. خطبہ جمعہ میں جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح سے بیٹھنا چاہیے. تمام حضرات خطیب کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھے، نہ کہ قبلہ روح ہو کر صحیح و فارغ. تمام حضرات جو خطبہ دیتا ہے خطیب صاحب، امام صاحب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھنا ہے. خطبے کے دوران جو ہے امام صاحب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے. دوران خطبہ بات چیت کرنے کا حکم. جس آدمی کو خطبہ سنائی دے اسے خاموش رہنا سنت ہے. البتہ اگر کسی خیر کا حکم کرے یا برائی سے منع کرے تو بات کرنے میں حرج نہیں. بہتر ہے کہ اشارے سے کرے اور جہاں تک ہو سکے بات نہ کرے. دوران خطبہ مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے بیٹھنے سے پہلے بات کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد خاموش رہنا سنت ہے. روضۃ الطالبین. حنفیہ کے نزدیک دوران خطبہ کسی بھی طرح کی بات چیت جائز نہیں ہے. شامل دوران خطبہ سلام کرنا. دوران خطبہ یعنی جمعہ کا خطبہ جاری ہے، اس دوران داخل ہونے والے کا سلام کرنا مکروہ ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہو اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر وہ سلام کرتا ہے تو بیٹھنے والے اس کا جواب دیں گے، جواب دینا واجب ہے. حنفیہ کے نزدیک دوران خطبہ سلام کا جواب دینا جائز نہیں. شامل چھینک کا جواب دینا. چھینکنے والے کی حمد کا جواب دینا سنت ہے. حشد الجمل. کوئی کسی کو چھینکا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا یہ سنت ہے. حنفیہ کے نزدیک دوران خطبہ چھینک کا جواب دینا جائز نہیں ہے. دوران خطبہ تحیۃ المسجد پڑھنا. دوران خطبہ مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی مختصر 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. نماز میں صرف واجبات ادا کرے. اگر سنت نماز نہیں پڑھی ہے، جمعہ سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی ہے تو سنت نماز پڑھے اور تحیۃ المسجد کا ثواب سنت کے ساتھ شامل ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ دونوں کی نیت کرے. قواعد الفرائض. حنفیہ کے نزدیک دوران خطبہ تحیۃ المسجد یا کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. شامل حنفیہ کے نزدیک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن شافعی کے نزدیک مسجد میں بغیر نماز کے بیٹھنا مکروہ ہوتا ہے. اسی لیے جب بھی شافعی کے نزدیک مسجد میں داخل ہو جائے، اگرچہ امام کا خطبہ ہی کیوں نہ ہو، تو تحیۃ المسجد پڑھ کر یا ہے کہ دونوں کی نیت کر کے جمعہ سے پہلے کی سنت اور تحیۃ المسجد دونوں کی نیت کر لے اور مختصر 2 رکعت کیا کر لے، پڑھ لے. حنفی کے نزدیک تحیۃ المسجد بھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ حنفی حضرات اگر خطبہ جاری ہے تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. خطبے کے درمیان پانی وغیرہ پینا. خطبے میں لذت کے طور پر کوئی چیز پینا مکروہ ہے، لیکن پیاس کی وجہ سے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ خطیب کے لیے اور نہ دیگر لوگوں کے لیے. حشد الجمل. حنفی کے نزدیک نماز کی طرح خطبے میں کھانا پینا حرام ہے. اس طرح نماز میں جو چیزیں منع ہیں تو خطبے کے اندر بھی حنفی میں منع ہے. خطیب کی اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا سنت ہے. خطبے کی جو اذان ہوتی ہے، ایک تو پہلی اذان ہوتی ہے، دوسری اذان خطبے کی ہوتی ہے، تو خطبے کی اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا سنت ہے. اذان کے بعد کی جو دعا رہتی ہے وہ خطبے کی جو اذان اس کے بعد بھی پڑھنا سنت ہے. خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا وصف آئے یا آیت ان اللہ و ملائکتہ پڑھی جائے تو معمولی آواز سے درود پڑھنا مسنون ہے. جب بھی خطبے میں رسول کا نام آئے تو درود پڑھنا یہ مسنون ہے. آواز زیادہ بلند کرنا مکروہ ہے. نیز خطبے میں دعا پر آمین کہنا مستحب ہے. دعا جو آتی ہے نا خطبے کے درمیان، دوسرے خطبے میں عموماً دعا ہوتی ہے تو لوگ خاموشی سے دعا سنتے ہیں، تو سننا نہیں ہے بلکہ
اس پر آمین کہنا ہے. امام جو دعا کر رہا ہے، خطیب جو دعا کر رہا ہے تو اس پر آمین کہنا ہے. البتہ اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے. البتہ اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانا اس کے لیے. اسی طرح دو خطبے کے درمیان بھی دعا کرنا ہے سنت ہے، لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے ہی وہ کیا کر لیں، دعا کر لیں. حنفیہ کے نزدیک جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد دعا، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر درود شریف پڑھنا اور خطبے میں آنے والی دعاؤں پر آمین کہنا، یہ سب زبان سے کہنا درست نہیں ہے، بلکہ دل ہی دل میں یہ سب کہہ لیا جائے. اور دو خطبے کے درمیان بھی زبان سے دعا نہ کرنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست نہیں ہے. دو خطبے کے درمیان بھی دعا زبان سے نہیں کرے گا اور ہاتھ اٹھا کر، یہ ان کے نزدیک، حنفی کے نزدیک درست نہیں ہے، بلکہ دو خطبے کے درمیان دل ہی دل میں دعا کرنی جائے. شامی کے اندر ہے حنفی کے نزدیک دعا کرنا، بلکہ اذان کا جواب دینا اور اذان کی بات کی دعا پڑھنا بھی ان کے یہاں منع ہے. یعنی امام صاحب ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ گئے، اب حنفی کے نزدیک کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے اور اذان کے بعد کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے. اور شافعی کے نزدیک یہ سب چیزیں کیا ہیں، سنت ہے. اللہ علیہ کو کہتا تھا کسی میں کچھ سوال تو کر سکتا ہے. یہاں پر مسجد نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے، تو گھٹا ہے نا. یہاں پر تحت وضو پڑھ سکتے ہیں، تحت وضو.